अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम ये 10th क्लास का तर्जुमतुल कुरान शुरू करने जा रहे हैं और ये सूरतुल अनाम हम देख रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपसे पहले एक गुज़ारिश कर दूँ कि आपने इस तरह 9th में ये नियत की थी, इस तरह 10th में भी हम ये नियत करेंगे कि हम ये कुरान पाक जो सीख रहे हैं, तो इसको हम इसलिए सीख रहे हैं कि ताकि हम इसको सीख कर हम इसके ऊपर अमल करने लग जाएँ। और इस पर हमें इस सीखने से जो अल्फ़ाज़ का मतलब हम सीख रहे हैं, अल्लाह ताला के पैगाम को हम समझ रहे हैं, तो इसको हम ये हमारा जो सीखना है, हमारा ये पढ़ना जो है, इसको अल्लाह ताला कबूल कर ले और हमारे लिए ये ज़रिया निजात बन जाए और हमारी इस नेकी को कबूल कर ले और अल्लाह ताला हमें कुरान पाक का सच्चा तालिब इल्म बना दे और ये सारी उम्र हमारा ये कुरान पाक से रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है ना? तो ये 50 नंबर तो इंशाल्लाह आपके खैर आ ही जाएँगे, ठीक है? उसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको हम अब माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, तो वो हम सिर्फ़ 50 नंबर की नियत नहीं करेंगे कि हाँ जी, हमने 50 नंबर लेने के लिए हमने ये करना है, कि बल्कि हम इसको बहुत बड़ी नियत हम इसकी रखेंगे कि हमने इसको सीखना है और उसको सीख कर अमल करना है और सारी ज़िंदगी सीखते रहना है। ठीक है ना इंशाल्लाह? चलिए हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, आप फरमा दीजिए, तालो तुम आओ, अतलु मैं पढ़ कर सुनाऊँ, मा जो, हर्रमा हराम किया है, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, अलैकुम तुम पर। अलैकुम अला और कुम है ना, अला का मतलब पर, कुम का मतलब तुम, अलैकुम तुम पर। अल्लाह तुशरिकू ये कि तुम शरीक ना करो, बिही उसके साथ, शयन किसी को भी। अब शयन का मतलब चीज़, इसके अंदर बुत भी आ गए, इंसान भी आ गए, जानवर भी आ गए, सारी मखलूक़ात इसके अंदर आ गई कि अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब ये लफ्ज़ देखें, ये मैंने लिखा था पहले, तो फिर वो वीडियो हमारी ख़राब हो गई, मैं दोबारा बना रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह तुशरिकू जो है ना, ये है असल में अन और ला तुशरिकू, ठीक है? ये अल्लाह को अलग से लफ्ज़ नहीं है, बल्कि अन और ला तुशरिकू। ला तुशरिकू का मतलब तुम शरीक ना करो, ठीक है? अन का मतलब के, ये के, ठीक है? तो अन और ला को मिलाया तो ये अल्लाह बन गया। खैर, देखें, अल्लाह तुशरिकू ये कि तुम शरीक ना करो, बिही उसके साथ, शैअन किसी को भी। दोबारा देखें, कुल आप फरमा दीजिए, तालौ तुम आओ, अतलु मैं पढ़कर सुनाऊं, माँ जो के माने में भी आता है, माँ जो है वो नहीं के माने में भी आता है, माँ सवाल के लिए भी आता है, तो यहाँ पर जो के माने में आ रहा है। कुल आप फरमा दीजिए, तालौ तुम आओ, अतलु मैं पढ़कर सुनाऊं, माँ जो, हर्रमा हराम किया है, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, अलैकुम तुम पर, अल्लाह तुशरिकू ये कि तुम शरीक ना करो, बिही उसके साथ, शैअन किसी को भी, वबिल वालिदैनी और वालदैन के साथ, इहसाना अच्छा सलूक करो। बा का मतलब साथ, बा और माने के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ पर बा का मतलब क्या है, साथ। एहसाना अच्छा सलूक करो। वला तख्तुलू और तुम कत्ल ना करो, औलादकुम अपनी औलाद को। औलाद का मतलब औलाद, कुम का मतलब तुम। वला तख्तुलू और तुम कत्ल ना करो, औलादकुम अपनी औलाद को, मिन इमलाक तंगदस्ती के डर से। इमलाक का मतलब तंगदस्ती, गुर्बत। नहनु हम, नर्जुकुकुम तुम्हें रिस्क देते हैं, व इय्याहुम और उन्हें भी। कुम का मतलब तुम और हुम का मतलब वो। नहनु हम, नर्जुकुकुम तुम्हें रिस्क देते हैं, व इय्याहुम और उन्हें भी। वला तक़रबू और तुम करीब ना जाओ, अल फवाहिशा बेहयाई की बातों के, माँ जो, ज़हरा ज़ाहिर हैं, मिनहा उनमें से, वमा और जो, बतना पोशीदा हैं। वला तख्तुलू और तुम कत्ल ना करो, अन्नफ्स उस जान को, अल्लती जिसे, हर्रम अल्लाह अल्लाह ने हराम किया है, इल्ला बिलहक मगर हक के साथ। अच्छा, अब इसको जरा समझ लें। अब ये देखें ना, हमने लफ्जी मतलब किया, आपने नीचे वाला जो मतलब है ना, वो भी आपने नहीं देखना, ठीक है? अभी हम ऊपर वाला जो लफ्ज़, एक-एक लफ्ज़ का मतलब है ना, आपने वो साथ-साथ याद करना है। जब एक-एक लफ्ज़ का मतलब याद हो जाएगा, तो आपको अल्फ़ाज़ मानी भी याद हो जाएँगे, आपको बामुहावरा तर्जुमा भी आ जाएगा और आपको आगे के लिए भी आपको आसानी होगी। आपको कहीं पर भी आप कुरान पाक की आयत की तिलावत करते हैं, तो आपको वो उस लफ्ज़ का मतलब आपको आता होगा, ठीक है? अच्छा, अब ये देखें, ला तक़्तुलू तुम, वला तक़्तुलू तुम कत्ल ना करो, अन-नफ्स
اس جان کو التی جسے حرم اللہ اللہ نے حرام کیا ہے الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ اب یہ ہوتا کیا ہے کہ عربی کے اندر نا اب ایک ہی بات کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے سوائے دو لوگوں کے، ٹھیک ہے، مطلب میں نے ایک بات کو وہ کر دیا، بالکل ختم کر دیا، اس کے بعد جو ہے نا دو لوگوں کو میں نے ایڈ کر دیا۔ اچھا اب یا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمرے میں صرف اور صرف دو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کسی بات کے اندر زور پیدا کرنا ہو یا کسی بات میں سے باقی سب کی نفی کرنی ہو، کچھ کو ہم نے نکالنا ہو، تو اس کے لیے وہاں پر آتا ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم قتل و غارت ناحق کسی کو قتل نہ کرو۔ اب لیکن اب آپ اگر جج ہیں اور آپ جو ہے وہ عدالت کے اندر جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے قاتل کا کیس آ جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ نے اس کو سزائے موت سنانی ہے۔ تو یہ اس کو سزائے موت سنانا، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہوگا۔ یہ جو آپ اس کو سزائے موت سنا رہے ہیں یہ ناحق قتل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوں گے کہ یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، سمجھ رہی بات؟ دیکھیں اب اس کا ہم اس کو یوں بھی بامحاورت ترجمہ کریں کہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ تم ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ لفظی مطلب کریں گے تو وہی ہوگا جو میں نے آپ کو کیا، ولا تقتلوا اور تم قتل نہ کرو النفس اس جان کو التی جسے حرم اللہ اللہ نے حرام کیا ہے الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم یہ وہ باتیں ہیں وصاکم اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے بھی جن کی لعلکم تاکہ تم، لعل کا مطلب تاکہ، کم کا مطلب تم، تاکلون سمجھ سکو، تاکلون عقل سے ہے نا، عقل کا مطلب سمجھ۔ ولا تقربوا اور تم قریب نہ جاؤ مال الیتیمی یتیم کے مال کے، الا باللتی الا مگر باللتی اس طریقے سے یا احسن جو اچھا ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو۔ دوبارہ دیکھیں، ولا تقربو اور تم قریب مت جاؤ مال الیتیمی یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی اس طریقے سے یا احسن جو اچھا ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو۔ وہ اوفو اور پورا کرو الکیلا ناپ والمیزانہ اور تول بالقسطی انصاف کے ساتھ۔ اب کچھ چیزیں ناپی جاتی ہیں کچھ چیزیں تولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کپڑا ناپ کر لیا جاتا ہے، ماپ اور ناپ دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو الکیلا ناپ والمیزانہ اور تول بالقسطی انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف ہم ذمہ داری نہیں ڈالتے نفسن کسی جان پر کسی شخص پر الا مگر وسعها اس کی طاقت کے مطابق۔ اب یہ بھی وہی لفظ آ گیا اس طرح کا، ٹھیک ہے، دیکھیں دوبارہ دیکھیں، لا نکلف ہم ذمہ داری نہیں ڈالتے نفسن کسی جان پر الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وسعہ کا مطلب طاقت۔ اچھا اب دیکھیں انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہوا ہے کہ ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، ایک ہی بات ہو گئی بس۔ ہم نے لفظی ترجمہ کیا، اللہ کا مطلب بھی کیا تو ہم نے اس طرح کیا کہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ اچھا یہ ایک نا بہت ہی زندگی میں یاد رکھنے والا اصول ہے، اس کو اپنے نا دل و دماغ کے اندر اچھی طرح بٹھا لیں کہ زندگی میں نا جب کبھی بھی کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی اور مصیبت آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی بڑے سے بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں عافیت یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کوئی بھی مسئلہ ہمارے ساتھ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ کیا مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی ہے اس کو نبھانے کی اور اس میں پورا اترنے کی، اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت میرے اندر موجود ہے۔ اگر میرے اندر یہ موجود نہ ہوتی، اگر یہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت میرے اندر نہ ہوتی تو اللہ کی قسم کبھی بھی اللہ تعالیٰ میرے اوپر یہ آزمائش نہ ڈالتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے آزمائش مانگنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے، ہم نے آزمائش مانگنی نہیں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں بغیر آزمائش کے بغیر امتحان کے کامیاب کر دے، ہم بہت بہت کمزور ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر بندے کو آزمانا ہے، میں تمہیں آزماؤں گا اچھائی کے ساتھ برائی کے ساتھ، ہر چیز میں تمہیں آزماؤں گا، ٹھیک ہے۔
تو اب جب آزمائش آ جائے تو ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھا لینا چاہیے کہ بھائی میرے اندر اس آزمائش کو، اس امتحان کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر میرے اندر نہ ہوتی طاقت تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجھے یہ اس آزمائش میں مبتلا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے بالکل سچا ہے، اللہ تعالیٰ بالکل سچ بات فرما رہے ہیں۔ دیکھیں لا نکلفو، ہم ذمہ داری نہیں ڈالتے، نفسن کسی جان پر، کسی شخص پر، الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق، یا اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، ایک ہی بات ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو، قلتم قول سے ہے نا، قول کا مطلب بات۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو، جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا تو عدل کرو۔ ولو کانا، ولو اگرچہ کانا ہو، ذا قربا قریبی رشتہ دار، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے وعدے کو اوفو پورا کرو۔ عہد کا مطلب وعدہ، اوفو پورا کرو۔ ذالکم، یہ وہ باتیں ہیں، وصاکم اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے، بھی جن کی، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کر لو۔ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہا، چلو اس کو ایسے کر لیتے ہیں جی۔ لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا، وَأَنَّ اور بے شک، ہاذا یہ، صراطی میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا۔ صراط کا مطلب راستہ، یا کا مطلب میں، ٹھیک ہے، صراطی میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا۔ فَاتَّبِعُوهُ تو تم اس کی پیروی کرو۔ وَأَنَّ اور بے شک، ہاذا یہ، صراطی میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا۔ فَاتَّبِعُوهُ تو تم اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا اور تم پیروی نہ کرو، السُّبُلَ دوسرے راستوں کی، فَتَفَرَّقَ کہ وہ الگ کر دیں، بکم تمہیں، عن سبیلہ اس کے راستے سے۔ سبل جمع ہے راستے، اور سبیل واحد ہے۔ دوبارہ دیکھیں، وَلَا تَتَّبِعُوا اور تم پیروی نہ کرو، السُّبُلَ دوسرے راستوں کی، فَتَفَرَّقَ کہ وہ الگ کر دیں، بکم تمہیں، عن سبیلہ اس کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ ذالکم یہ وہ باتیں ہیں، وصاکم اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے، بھی جن کی، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بنو۔ تتقون تقوی سے ہے نا، اس کا مطلب کیا؟ پرہیزگاری۔ چلیے یہاں تک یہ ہو گیا الحمدللہ ہمارا